راہ عرفاں سے جو ہم نادیدہ رو محرم نہیں، نادیدہ کہتے ہیں نہ دیکھے ہوئے، رو محرم یعنی اس کے چہرے سے ناشناسا، جانتے نہیں ہے راہ عرفاں کیا ہے، معرفت کی راہ، معرفت کا رستہ، مدینے کا رستہ، اللہ کی طرف جانے کا رستہ۔ کہہ رہے ہیں ہم ظاہر ہے کہ گناہ گار لوگ، ولیوں کی طرح، بڑے لوگوں، نیکوں کی طرح، ہم اس راہ عرفاں سے تو نادیدہ ہیں، اس کو جانتے نہیں ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اس راہ عرفاں کی منزل کے مرکز پر، مسند ارشاد پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ رستہ جاتا ہے حضور کے در کے ذریعے اللہ کے در تک۔ تو یہ ہمیں پتہ ہے کہ حضور اس کے راستے میں آتے ہیں، تو بس حضور ہیں ہمارے ساتھ، تو پھر چلتے رہیے حضور کے پیچھے پیچھے، وہ اللہ تک پہنچا دیں گے۔ مصطفیٰ ہیں مسند ارشاد پر، کچھ غم نہیں، پھر کچھ غم نہیں، اگرچہ ہم راہ عرفاں کو دیکھے ہوئے نہیں، نادیدہ ہیں۔ روح کہتے چہرے کو، روح محرم ہونا یعنی کسی کو جاننا، مراد یہی ہے، لیکن ہم تو بڑے گناہ گار لوگ، لیکن حضور کے دامن سے وابستہ ہیں تو انشاءاللہ خدا سے وہ ملا دیں گے انشاءاللہ۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں راہ عرفاں سے جو ہم نادیدہ رو محرم نہیں، راہ عرفاں سے جو ہم نادیدہ رو محرم نہیں، مصطفیٰ ہے مسند ارشاد پر کچھ غم نہیں، مصطفیٰ ہے مسند ارشاد پر کچھ غم نہیں، ہوں مسلمان گرچہ ناقص ہی سہی، اے قابلو ہوں مسلمان گرچہ ناقص ہی سہی، اے قابلو ماہیت پانی کی آخر یم سے نم میں کم نہیں، ماہیت پانی کی آخر یم سے نم میں کم نہیں۔ یعنی اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ ایک قطرہ پانی بھی پانی ہے اور سمندر بھی پانی ہے، پانی بالکل پانی، ماہیت کہتے ہیں حقیقت، کہہ رہے ہیں پانی تو پانی ہے، ایک قطرہ ہو یا سمندر ہو، آپ سمندر ہو میں قطرہ ہوں، لیکن ہے تو وہی پانی نا۔ ایمان آپ کے پاس بھی ہے، ایمان میرے پاس بھی ہے، غلامی ہے مصطفیٰ آپ کے پاس بھی ہے، میرے پاس بھی ہے، تو ہوں مسلمان، یہ مسلمان ہونا، یہ غلام ہونا حضور کا، یہ تو برابر ہے نا، آپ بڑے ہوں گے میں چھوٹا ہوں، گرچہ ناقص۔ کیا خوب بات کی کہ ہوں مسلمان گرچہ ناقص ہی سہی، اے قابلو ماہیت پانی کی آخر یم سے نم میں کم نہیں، ماہیت پانی کی آخر یم سے نم میں کم نہیں، مصطفیٰ ہے مسند ارشاد پر کچھ غم نہیں، غنچے اوحا کے جو چٹکے تنا کے باغ میں، فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، میں نے اپنے محبوب کو جو دینا تھا، جو کہنا تھا، جو عطا کرنا تھا، جو اس نے کہنا تھا کہہ لیا، دے دیا، سب ہو گیا، راز رکھا۔ ماں یعنی جو، اب کیا ہے وہ رب جانے یا محبوب جانے۔ تو کہہ رہے ہیں جو دنا کے باغ میں، یعنی قربت کے باغ میں، دنا قربت کو کہتے ہیں، قربت کے باغ میں جو غنچے چٹکے، غنچہ یعنی پھول، چٹکنا یعنی کھلنا، جو پھول دنا کے باغ میں کھلے، ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ غنچے اوحا کے جو چٹکے دنا کے باغ میں
بلبلے سدرات کن کی بو سے بھی محرم نہیں، بلبلے سدرات کن کی بو سے بھی محرم نہیں، مصطفیٰ ہے مسند ارشاد پر کچھ غم نہیں۔ زمزم ملا حضرت اسماعیل کو ماں کی ایڑیاں رگڑنے پر، بھاگنے پر، دوڑنے پر، حضرت اسماعیل بھی تڑپے، پانی کے لیے روئے، تو ایک مانگنا پایا گیا۔ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں، سنیے، ان کو بے مانگے ملا، ان کو رگڑ کر لیا، کوثر بے مانگے ملا حضور کو، ان کو بے مانگے ملا، ان کو رگڑ کر لیا، مالک کوثر کے ہمسر صاحب زمزم نہیں، مالک کوثر کے ہمسر صاحب زمزم نہیں۔ کوثر کے لئے کہا مالک اور زمزم کے لئے کہا صاحب۔ اس میں بھی اشارہ ہے کہ حضور مالک کے کوثر تو ہیں، لیکن زمزم کے بھی مالک یہی ہیں، کیونکہ سب چیزوں کے مالک انہیں اللہ نے بنا دیا۔ صاحب زمزم یعنی زمزم والے حضرت اسماعیل، ان کے برکت اور ان کے صدقے ملا، لیکن مالک ان کے بھی حضور ہی ہیں۔ مالک کوثر کے ہمسر صاحب زمزم نہیں۔ زمزم نکلا نا تو حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ عنہ نے ایک باؤنڈری تک جبکہ یہ پھیل گیا تو کہا زم یعنی رک جا، تبھی اس کا نام پڑا زمزم۔ زم کہتے ہیں عربی میں رک جا۔ وہ پانی بھی ولیوں کا حکم مانتا ہے، وہ بدبخت ہیں جو ولیوں کی بات نہیں مانتے۔ دیکھیں اللہ والوں کی بات پانی نے بھی مانی اور وہی رک گیا، ورنہ پوری دنیا میں زمزم پھیل جاتا، دنیا میں کچھ نہیں ہوتا زمزم کے سوا، ہر خشکی پہ یہ پھیل جاتا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ نے اسے روک دیا، لیکن رک گیا۔ ایک ہے رکا ہوا، اور حضور کا جو آب کوثر ہے اس میں ہے جم یعنی کثرت ہی کثرت۔ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں، کیا خوب شعر ہے کہ اس میں زم ہے کہ تھم، اس میں جم ہے کہ بیش یعنی زیادہ، اس میں زم ہے کہ تھم، اس میں جم ہے کہ بیش، کثرت کوثر میں زم کی طرح کم نہیں، کثرت کوثر میں زم کی طرح کم نہیں، مصطفیٰ ہے مسند ارشاد پر کچھ نہیں۔ ہم حضور کو کہتے ہیں نا مہر عرب کے سورج، روشنی پھیلانے والے، پورے عرب میں عجم میں اجالا ہے، لیکن یہ وہ سورج ہے جس سے دریا بھی بہے، انگلیوں سے دریا بہے، زبان سے نور کے دریا بہے، فصاحت کے دریا بہے، تو کبھی سورج سے بھی دریا بہتے؟ سورج میں تو نمی ہی نہیں ہے نا۔ اعلیٰ حضرت کیا خوب بات کہہ رہے ہیں کہ پنجے مہر عرب ہے جس سے دریا بہے، پنجے مہر عرب ہے جس سے دریا بہے، چشمہ خورشید میں تو نام کو بھی نم نہیں، چشمہ خورشید میں تو نام کو بھی نم نہیں۔ اور
حاصل کلام سب سے بہترین شعر کلام کا اگر کہیں تو اسے کیا شعر ہے کہ ایسا امی کس لیے منت کش استاد ہو. اللہ پاک نے فرمایا وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، اپنے رب کے نام جو کریم ہے، اکرم ہے، عزت والا ہے، اس کے نام سے پڑھو. پڑھا رہا ہے جب حضور کو رب، تو پھر کوئی انسان کیسے پڑھائے؟ امی کہتے ہیں اسے جس نے کسی انسان سے نہ پڑھا ہو، تعلیم حاصل نہ کی ہو. اعلیٰ حضرت کیا خوب بات کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ایسا امی کس لیے منت کش استاد ہو. کیا کفایت اس کو اقرار ربک الاکرم نہیں. کیا کفایت اس کو اقرار ربک الاکرم نہیں. کیا کفایت اس کو اقرار ربک الاکرم نہیں. ہے انہی کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار. ہے انہی کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار. وہ نہ تھے عالم نہ تھا گر وہ نہ ہو عالم نہیں. وہ نہ تھے عالم نہ تھا گر وہ نہ ہو عالم نہیں. کیونکہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. وہ نہ تھے عالم نہ تھا گر وہ نہ ہو عالم نہیں. سایہ دیوار و خاک در ہو یا رب رضا. سایہ دیوار و خاک در ہو یا رب رضا. خواہش دہی میں قیصر شوق تخت جم نہیں. خواہش دہی میں قیصر شوق تخت جم نہیں. راہ عرفان سے جو ہم نادیدہ روح محرم نہیں. مصطفیٰ ہے مسند ارشاد پر کچھ غم نہیں. سایہ دیوار و خاک در ہو یارب اور رضا، خواہش دہ میں قیصر شوق تخت جم نہیں. اسی کلام کا مقطع ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا در ہو، وہ دیوار کا سایہ ہو، اور آپ کی مبارک خاک پہ یہ رضا پڑا ہو، تو بس یہی چاہیے مجھے. دہیم قیصر، دہیم کہتے تاج کو، قیصر یہ بادشاہ کا نام تھا جو روم کا بادشاہ ہوتا تھا. رومن امپائر پر جو بادشاہ ہوتا تھا اسے قیصر کہا جاتا تھا. تو کہہ رہے قیصر کے تاج کی بھی خواہش نہیں، اور تخت جم کا بھی شوق نہیں. تخت جم یعنی جمشید کا تخت. جمشید بھی ایک بادشاہ گزرا ہے بہت بڑا. تو کہہ رہے ہیں نہ جمشید کا تخت چاہیے نہ تاج قیصر چاہیے، مجھے مدینے کی خاک چاہیے. سبحان اللہ. کیا بات ہے.